الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین جی بکار، امید ہے آپ تمام ہی احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے روزے تراویح دیگر عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نماز تراویح میں 19ویں پارے کا آخری پاؤ اور 20واں پارہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ 19ویں پارے کے آخری پاؤں میں سورۃ النمل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا ذکر کیا اور مومنین کا ذکر کیا، متقین کا ذکر کیا۔ متقین کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے، اور ان کے بعد جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے عذاب اور دردناک عذاب کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور خاص طور پر وہ واقعات جو آپ مدین سے مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے درمیان میں واقع ہوا، وہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت واقعہ تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا فرمائی، جو زبردست سلطنت عطا فرمائی، اس کا ذکر ہوا۔ جو ایک شاندار لشکر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عطا فرمایا، جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور وہ اپنے آپ بہت ہی قدرت اور طاقت رکھنے والا لشکر تھا۔ ناظرین جی بکار، پھر وہ وادی نمل پر جب پہنچا تو جو ملکہ تھی چیونٹیوں کی، اس نے خطاب کیا، اس کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت فرمائی اور آپ نے تبسم فرمایا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہدہد کا ذکر ہوا۔ اور یہ بہت ہی تفصیلی اور بڑے خوبصورت واقعات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہوا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سمود قوم عاد سے ہیں، تو یہ عاد دو ہیں، عاد اولا اور عاد ثانیہ، عاد اخری۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی بدبخت قوم تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شدید اور عبرتناک عذاب نازل کر دیا۔ اس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل اپنے پروں پر پوری بستی کو اٹھا کر اوپر کی طرف لے گئے، اور پھر آپ نے اس کو پلٹ دیا، جس سے وہ چورا چورا ہو گئے۔ اور جو باقی بچے جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عبرتناک اور بہت ہی بری بارش، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور یہ بہت ہی عبرتناک بارش تھی، اور ان کا عبرتناک انجام اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے بعد ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ صرف وہ لوگ بچے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے گھر والے جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلے وہ محفوظ رہے، اور باقی سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین جی وقار، ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا، قل، اے حبیب آپ ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس چیز پر حمد ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ عذاب سے حفاظت پر حمد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور جان کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بہت ہی خوبصورت سلام بھی نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ سلام ہو اس کے بندوں پر جو بندے اللہ رب العزت نے منتخب فرمائے، منتخب شدہ بندوں پر سلام ہو۔ یہاں منتخب شدہ بندوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، حضور کی صحبت سے مشرف ہوئے، حضور کے ساتھ رہے، ہر لمحے حضور کی انہوں نے حفاظت کی، دین اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، جان، مال، عزت و آبرو، ہر چیز اپنے نبی پر انہوں نے قربان کر دی، تو وہ عقیدہ توحید سے متصف ہوئے، عقیدہ توحید کے حامل ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، لائی ہوئی تعلیمات پر انہوں نے ایمان رکھا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سوال قائم فرمایا۔ شروع انبیاء علیہ السلام سے، جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور ان کے بعد پھر انسان پیدا ہونا شروع ہوئے، انسانی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بت پرستی نے جنم لیا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر دوسرے چیزوں کو، اپنے پاس سے بنائے ہوئے بتوں کو اور دنیا کی مختلف چیزوں کو معبود سمجھ بیٹھے، اور انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال یہ قائم کیا، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا؟ یعنی اللہ بہتر ہے یا پھر وہ معبود جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود سمجھ لیا ہے؟ آگ ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، دنیا کی مختلف چیزوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العزت ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور سوال قائم فرمایا، اور بہت ہی شاندار سوال ہے اور آنکھیں کھول دینے والا سوال ہے۔ اگر کوئی اس سوال پر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی عقیدہ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی قائل ہوگا، اور اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو اس سے بھی وہ اجتناب کرے گا۔ ناظرین جی بکار، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن خلق السماوات والارض، کیا وہ بہتر ہے جس نے سارے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس پانی کے ذریعے لہلہاتے بارونق باغات قائم فرمائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے لوگو تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم زمین سے درختوں کو اگاتے، یہ جنگلات اگاتے، یہ باغات اگاتے، نہ ان کی طاقت تھی جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی جب تم اس حقیقت کو جانتے ہو اور حقیقت کو مانتے ہو کہ اللہ نے سارے آسمان کو پیدا کیا، زمین اس نے پیدا کی، بارش اس نے نازل کی، اسی نے زمین سے یہ سارے انعامات نکالے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ حد سے بڑھنے والے قوم ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے لوگ ہیں۔ اما جعل الارض قرارا، پھر ایک اور سوال اللہ نے قائم کیا، اللہ کے ساتھ جو لوگ کسی کو معبود سمجھتے ہیں، عبادت کے حقدار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال قائم فرماتا ہے اما جعل الارض، کیا وہ بہتر ہے جس نے زمین کو بنایا، کیا قرار، زمین کو قرار بنائے، ٹھہرا ہوا بنائے، جس میں انسان ٹھہرتا ہے، انسان اس میں رہتا ہے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس نے زمین کے درمیان نہروں کو قائم فرما دیا۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے اس کے لیے، زمین کے لیے لنگر بنا دی، مضبوط پہاڑ بنائے جو زمین کی تہ تک گڑے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، اور وہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم شاہکار ہے۔ میٹھا سمندر، کھارا پانی اور میٹھا پانی، دو یہ عظیم سمندر ہیں جو اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھارے میں نہیں ملتا، ان کے درمیان ایک آڑ ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی طاقت رکھتا ہی نہیں۔ پھر یہ لوگ کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں؟
اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ علمی کمی کا شکار ہے، وہ جہالت کی تاریکیوں میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حقیقت نہیں دیکھ پا رہے، وہ نفس پرستی میں مبتلا ہیں، شیطان کے وساوس کا شکار ہو چکے ہیں، حقیقت کو پہچاننا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال قائم فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا وہ بہتر ہے جس نے بات کو سنا، بات کا جواب دیا اس شخص کی جب اس نے اللہ کو پکارا؟ جب حاجت مند لاچار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب لاچار اللہ کو پکارے وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں وارث بنایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے اب تم زمین پر ان کے وارث ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے جانے کے بعد اور لوگوں کو لے آئے گا جو اس زمین کے وارث ہوں گے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں رہے، تم سے پہلے لوگ بھی آئے چلے گئے، تم آئے ہو چلے جاؤ گے، اللہ ہر ایک کو دوسرے کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو یہ تبدیلی فرما رہا ہے، تو تم اس بات کو سمجھ لو، جان لو، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ تم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اور دنیا کو چھوڑ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور ایک اور سوال قائم فرمایا جو آنکھوں کو کھول دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، اللہ بہتر معبود ہے یا یہ جن کے اختیار میں کچھ نہیں، جو خود بنے بھی کسی اور کے ہاتھوں سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے امن یہدیکم، یا وہ بہتر ہے جس نے تمہیں ہدایت دی فی ظلمات البر، بر کی اندھیری راتوں میں، زمین خشکی کے راستوں میں جس نے تمہاری رہنمائی کی، والبحر، اور اندھیری رات میں سمندر میں جس نے تمہاری رہنمائی کی، امن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا ہے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں سے بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی سلطنت بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا امن یبدأ الخلق، پھر ایک اور سوال اللہ نے قائم فرمایا، کیا وہ بہتر ہے جس نے خلق کو پیدا فرمایا، مخلوق کا آغاز فرمایا، ثم یعید، پھر وہ دوبارہ ان کو پیدا فرمائے گا، دوبارہ ان کا اعادہ فرمائے گا؟ تو اللہ ہی ہے جس نے اول پیدا فرمایا، پہلی مرتبہ اس نے پیدا فرمایا، پھر جب انسان دنیا سے چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو وجود بخشے گا، دوبارہ ان کو پیدا فرمائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین اور آسمان دونوں سے رزق عطا فرمایا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، زمین سے سبزہ اگایا، اپنے خزانے، اپنی قدرت کا عظیم اظہار فرمایا۔ الہ مع اللہ، کیا اب بھی یہ سمجھو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل، اے حبیب آپ ان سے کہیں، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ اب بھی اس بات پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ضدی بنے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دلیل قائم کریں، دلیل لے کر آئیں۔ قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغیب الا اللہ،
اے حبیب آپ ان سے فرما دیں اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ زمین اور آسمان ہر ایک کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتا۔ جب ان سے دلیل قائم کی گئی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو لے آؤ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ، حبیب ان کو بتاؤ رب وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، تم کوشش کے باوجود کوئی بھی دلیل نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو اس بات تک کا شعور نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، انہیں قیامت کی گھڑی کا بھی علم نہیں ہے، قیامت کب قائم ہوگی انہیں معلوم نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ جو آپ سے آخرت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ آخرت کب قائم ہوگی، کیا ان کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے؟ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ آخرت کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ تو اس سلسلے میں اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کافر کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّ تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم اور ہمارے باپ دادا جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ یہ تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ انتہائی تذبذب کے شکار ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو اول مرتبہ وجود بخشا، تو جب یہ پیدا ہوئے تو کیا اس سے پہلے کچھ تھے؟ یقیناً نہیں تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا، تو جب ان کو عدم سے وجود دے سکتا ہے تو پھر دوبارہ ان کو وجود کیوں نہیں دے سکتا؟ انہیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یہ وعدہ جو ہم سے کیا گیا، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے کیا گیا، ان ہادا الا اساطیر الاولین، معاذ اللہ کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں سیروا فی الارض، یہ زمین میں سیر کریں، یہ قوم لوط کو دیکھیں، قوم ثمود دیکھیں، قوم عاد دیکھیں، یہ مختلف اقوام کا دورہ کریں، زمین کے مختلف حصوں پر جائیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھیں کہ جو مجرم تھے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے تھے، جو نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کا کیسا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اور اے حبیب آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ آپ کا دل ان کی سازش، ان کے مکر کی وجہ سے تنگ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ یہ سوال وہ انبیاء سے کرتے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال ہوا کہ اگر آپ آخرت کا کہہ رہے ہیں، قیامت کا کہہ رہے ہیں، تو یہ وعدہ کب آئے گا، یہ کب پورا ہوگا؟ قل، اے حبیب آپ ان کافروں سے کہیں عسیٰ ان یکون غضف لکم بعد الذی تستعجلون، قریب ہے کہ جس وعدے کی تکمیل کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو وہ تمہارے بالکل پیچھے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرما رہا، اس لیے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر ناشکری کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اور آسمان و زمین میں پوشیدہ باتیں، آسمان و زمین کا غیب نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کتاب میں جو بتانے والی ہے، بیان کرنے والی۔ ناظرین جی وقار، یہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں ایک کتاب مبین یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ناظرین ذی وقار، قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کیا، لوح محفوظ کا علم بھی اس میں عطا فرمایا، ہر چیز خشک اور تر کی باتیں اللہ نے اس میں عطا فرمائی، اور یہ عطا ہوئی حضور کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا۔ وہ آیات کے جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نسبت اپنی طرف کی، کچھ احباب ان آیات کو بنیاد بنا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے علم کی نفی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں، علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے۔ ناظرین ذی وقار، جو آیت آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان کے غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین و آسمان کی غیب کی باتیں کتاب مبین میں موجود ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ٹکراؤ نہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے، وہاں ذاتی علم مراد ہے، اور جہاں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب کی بشارتیں دی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمائے، اس بات کا ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب شدہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور بہت ساری آیات ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں موجود تمام غیوب کا علم کتاب مبین میں موجود ہے۔ ناظرین، کتاب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوئی، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اس کی وضاحت، اس کا بیان اللہ نے اپنے ذبح کرم پر لیا۔ تو وہ کتاب جو نبی پر نازل ہوئی، جس میں آسمان و زمین کے غیوبات کا علم ہے، تو کوئی کہنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور پر غیب کا علم نہیں؟ ناظرین ذی وقار، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو اچھے انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ، سن 2026 1427 ہجری کے رمضان میں کیے جانے والے آج ایک مزید درس قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنے کا بیان۔ دوستی یعنی قلبی میلان، کسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا، اسے اپنی ذات سے تکلیف پہنچنے سے بچانا، یہ سب جو ہیں یہ دوستی کے زمرے میں آتے ہیں، دوستی کے عنوان کے تحت آتے ہیں۔ اور دشمنی کے تحت کسی سے حملہ کرنا، انتقام کرنا، دل سے اسے نفرت رکھنا، دعا سلام ترک کر دینا، اس پہ وار کرنا اور اس کے واروں کو روکنا اور جوابی وار کرنا، یہ سب چیزیں دشمنی کے تحت آتی ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اولاً دوستی اور دشمنی کے لیے قلبی کیفیات کا اعتبار کرتا ہے کہ ہمیں کس کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے اور کس کی دشمنی اور بغض اپنے دل میں رکھنا چاہیے، ایک چیز یہ۔ پھر سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے کہ کیا اس دوستی کی عملی شکل بھی اختیار کرنی چاہیے، اس دشمنی کے جو تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کرنا چاہیے کہ نہیں، پھر وہ آگے کے اسٹیپس ہوتے ہیں۔
آج ہم اسی پر کلام کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی سے دوستی کرنا، کسی کے قریب ہونا، یہ مطلوب شرع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے، اللہ کے لیے ہی منع کرے، اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے ناراض ہو یا دشمنی کرے، فقد استکمل الایمان، تو بے شک اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی سے دوستی رکھنا یہ مطلوب شرع ہے اور کسی سے دشمنی رکھنا مطلوب شرع ہے۔ اب اگر ہم جسٹ اپوزٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے دوستی رکھنی چاہیے اس سے دشمنی کریں اور جس سے دشمنی رکھنی چاہیے اس سے دوستی کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب شریعت کے مطابق دوستی دشمنی ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب آپ پلٹ دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ایمان میں نقص پیدا ہوگا۔ مثلا ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمارا میلان ہونا چاہیے، انہی سے ہماری ایک محبت، عقیدت اور دوستی کا تعلق ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس کو چھوڑ کر اگر نفس و شیطان کو دوست بنا لے تو، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے دوستی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تو نفس و شیطان سے دشمنی ہونی چاہیے۔ تو اب ہم دشمنی نہ کریں بلکہ یہاں دوستی کر لیں، اور یہاں اگرچہ دشمنی کے تقاضے پورے نہیں کرتے، لیکن جب اس کے مخالف یعنی نفس و شیطان سے ہم دوستی کرتے ہیں تو خود بخود یہاں کی دوستی میں فرق آئے گا۔ تو پھر کیا یہ اچھا ہوگا اور کیا بہتر ہوگا؟ کیا ہمارے آخرت میں اس کے نتیجے کے طور پہ جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ اس لیے اچھی طریقے سے سوچنا سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے والد کو گالی بک دے تو ہم ساری زندگی اس سے کلام نہیں کریں گے، کوئی ہماری والدہ پر جھوٹا الزام لگا دے، چاہے وہ سگی خالہ سگی پھپھی کیوں نہ ہو، آئندہ ان سے کبھی نہیں ملیں گے۔ بعض اوقات محلے میں اگر کوئی ہمارے بچے کو مار دیتا ہے، دشمنی پڑ جاتی ہے، پوری زندگی کلام نہیں کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں شادی بیاہ پر نہ بلائے، ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کارڈ خود نہ بھیجے، کسی کے ہاتھ بھیج دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور دوستانہ تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بچی یا بچے کا رشتہ بھیجیں اور سامنے والا منع کر دے تو ہم اس سے بات کرنا ختم کر دیتے ہیں، دل میں بغض بٹھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم حج سے واپس آئے، عمرے سے، اور کوئی ہمیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر نہیں آیا، گلاب کا ہار نہیں ڈالا، ہماری دعوت نہیں کی، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں تو ناراضگی چلتی ہے، اور ہم اسے کوئی نہ بد اخلاقی کہتے ہیں نہ کچھ، بلکہ بعض اوقات رشتہ دار کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کیا تم نے بھائی، شناختی ہو یہ کارڈ، تم شادی کا کارڈ تمہارے پاس لے کر نہیں آیا، یہ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک کیا تم نے، اس میں نہیں گئے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر درس اخلاق ہمیں یاد آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو نا، کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اس کا دین اس کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں ہر ایک سے اخلاق سے ملنا چاہیے۔ تو پھر یہ اخلاق کا درس ان تمام چیزوں میں کیوں نہیں تھا؟ ان میں تو آپ نے بد اخلاقی کی انتہا کر دی۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی باری آئی اور اللہ اس کے رسول نے یہ ریکوائرمنٹ کی کہ تمہیں ان کے ساتھ یہ والا اخلاق اختیار نہیں کرنا جو اچھا اخلاق ہوتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ وہ والا اخلاق اختیار کرنا ہے جس کے یہ قابل ہیں، جس کو عام آدمی شاید صحیح نہ سمجھے لیکن مطلوب شرع ہے، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کوئی فرقے بازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، میں اس دشمنی کی ریکوائرمنٹ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اپنے ایک منصفانہ طور پہ اپنا احتساب کریں کہ کوئی ہمارے خاندان برادری کو برا کہے تو ہم سوشل بیک آؤٹ کر دیں، اور اگر کوئی اللہ، اس کے رسول، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کو برا بھلا کہے تو ہم کہیں کہ یار اس کا دین اس کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، ہمیں کیا، چلو چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور سب کام کرتے ہیں، یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا اولاً ذرا پہلے اس کے قرآن سے حکم سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اس کی مختلف صورتیں اور پھر آپ کو اس کے متعلق شرعی احکام عرض کروں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر پر، ایمان پر کفر کو محبوب رکھیں۔ یعنی والد کے بارے میں حکم ہے، سگے بھائی کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ ایمان پر کفر کو فوقیت دے دیں، ان سے ہرگز دوستی اور محبت نہ رکھو۔
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور جو پھر جائے وہ تم میں سے ان کی طرف، یعنی پھر بھی ان سے دوستی کرے، ان کی طرف مائل ہو جائے، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ آخرت میں ایک شدید قسم کا احتساب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں دونوں صورتیں بیان کر دیں۔ ایک تو یہ کہ اگر والد بھی ہوں، بھائی بھی ہو، اور وہ اسلام پر کفر کو، ایمان پر کفر کو فوقیت دے رہے ہیں، ہدایت پر گمراہی کو فوقیت دے رہے ہیں، گندگی پر بہتری پر گندگی کو فوقیت دے رہے ہیں، تو ہمیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ کیسے نہیں کرنی چاہیے اس کے طریقے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن بہرحال دل میں ان کے وہ چیز، اب احترام ادب نہیں کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ بالکل وہ معاملہ کریں جیسے ایک اچھے باپ یا اچھے بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسروں کا بھی رد کیا، جو بعض کہتے ہیں یار ٹھیک ہے چلو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمیں تو اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو اس کے باوجود ان کی طرف مائل ہوں، ان سے دوستی رکھیں، تو پھر وہ ظلم کرنے والے ہیں، خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت کو بھی ذرا سن لیجئے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اور یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کرنا اور دشمنی کرنا کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ اسی کی اگلی آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، اور اگر بیوی سے خطاب مان لیں تو تمہارے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے دیگر رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان کا تم خوف رکھتے ہو، و مساکن ترضونها، اور وہ آپ کے رہنے کی جگہیں جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں گنوا دیں، رشتے کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے جو اکثر ہمارا قلب ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہارے نزدیک محبوب ہوں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے۔ یعنی پھر تم پہ عذاب نازل ہو جائے، تم قید میں یا قتل میں مبتلا ہو جاؤ، یا آخرت میں قیامت اچانک آ جائے اور پھر آخرت میں تمہاری تباہی بربادی کا سامان ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کسی فاسق قوم کو یا فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یعنی وہ فاسق قوم کے جسے بار بار ہدایت دی گئی اور ہر بار وہ ہدایت کے دروازوں کو اپنی طرف سے بند کرتے رہے اور منہ موڑتے رہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں کسی کی نفرت رکھنا، کسی سے پسندیدگی رکھنا، ناپسندیدگی، اور اسی طرح اس کے تقاضے کو اختیار کرنا، یہ بھی مطلوب شرع ہے۔ اب آئیے ہم کس سے دوستی کرنی چاہیے، کس سے دشمنی۔ ہم پہلے دشمنی کی ایک فہرست لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے جو یہاں پر بیان ہوا وہ با اعتبار عقیدے کے بیان ہوا۔ جیسے 23ویں آیت میں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد یا تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو فوقیت دیں تو پھر ان سے بالکل دوستی نہ کرو، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ان سے دور ہو جاؤ۔ پھر بھی ان کی طرف مائل ہوگے، پھر بھی ان سے دوستی کرو گے، پھر بھی احترام کرو گے، تو پھر اپنی جانوں پر ظلم کرو گے۔ اس کے تناظر میں یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کے سگے والد ہوں، چاہے آپ کی والدہ ہوں، چاہے آپ کی زوجہ ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے سگے بھائی بہن ہوں، چاچا ماما تایا برادری والا کوئی بھی ہو، چاہے سگا دوست، اچھا دوست کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جیسے بعض لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں، اور آج کل باہر کے ملکوں میں بہت یہ ہو رہا ہے کہ بچے اسلام کو چھوڑ کر ایتھیسٹ بن رہے ہیں، کوئی کرسچن مذہب کی طرف چلا گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی شیطان کی پوجا کرنے لگا، کوئی ویسی لا دین جیسے کمیونسٹ ہو گیا یا یہی ایتھیسٹ بن گئے، تو پھر بھی اس کے باوجود ان سے ایک دوستی کا تعلق قائم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا مذہب، اس کے ساتھ ہم پیار سے بیٹھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو پیدائشی طور پہ کافر ہے، مثلا یہودی یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، اس پہ بھی لازم ہے کہ بلوغت کے بعد یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ نبی ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور جو شریعت لے کر آتا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ چاہے آپ پیچھے کتنے نبیوں کو مان رہے ہوں،
لیکن اب جب یہ آخری نبی ہیں تو ان پر ایمان لانا ہوگا، نہیں لائیں گے تو تباہ و برباد ہوں گے۔ لیکن یہ پھر بھی چلے ایک نبی کا کہنا مان رہے ہیں اور مانتے تھے، اور یہ ہے کہ اپنے اصل مذہب کے اوپر ہی کہتے ہیں ہم قائم ہیں، لیکن اب بھی معیار تو یہی ہے۔ اب اور ایک وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو جانے کے بعد اس طرف جاتا ہے، اسے مرتد کہتے ہیں، اور یہ بدترین کفار میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی آخرت میں بہت سخت سزا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص ہوا ہے تو سب سے پہلے تو دل میں اس کے لیے فوراً ایک ناپسندیدگی، کراہت اور نفرت سی پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا تعلق اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہی دوستی درکار ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم کلاس فیلوز ہونے کے اعتبار سے، خاندان میں ہونے کے اعتبار سے، کام کاج پر ساتھ کام کرنے کے اعتبار سے دوستیاں کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعی تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کے دل میں اس کے لیے ایک نفرت سی ہونی چاہیے، کراہت ہونی چاہیے۔ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو واپس لانے کے لیے احسن کوشش کریں، اسے ایسے علماء سے ملوائیں، ایسے دلائل فراہم کریں کہ وہ دوبارہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا، اب کیا شرعی ریکوائرمنٹ ہے؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ عوام الناس کو اٹھا کے اس کو گولی مار دیں۔ قانون آپ کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے علیحدہ ہو جائیں۔ واجب ہے آپ پر سوشل بیک آؤٹ کرنا، اس سے گفتگو ترک کر دیں، اس سے میل جول ترک کر دیں، اس کی خوشی اور غمی میں شرکت بالکل نہیں ہوگی، نہ آپ کی خوشی غمی میں وہ آئے گا، تبھی اس کو احساس ہوگا اور وہ اسلام کی طرف دوبارہ مائل ہو سکتا ہے، یا نہ بھی احساس ہو، بہرحال آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ارتداد کے باوجود آپ اس کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا دین اس کے ساتھ ہے، میرا میرے ساتھ ہے، تو یاد رکھیں اگر آپ کے اس طرح تعاون سے اور محبت قائم رکھنے سے وہ کفر پر مضبوط ہو گیا تو آپ کی بھی شدید قسم کی گرفت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کہا کہ وہ ایسا ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جو پہلے ہی اس طرح کے جو غیر مسلمین ہوتے ہیں یا مطلب اور کسی چیز کو اسلام کے خلاف اختیار کیے ہوتے ہیں، ان سے ظاہری تعلق کی تو اجازت ہوتی ہے، جیسے کالج میں آپ دعا سلام ہو گئی، ساتھ بیٹھ کے کبھی چائے وائے پی لی کبھی کبھار، اور اسی طرح اگر آپ آفس وغیرہ میں ورک کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ دعا سلام ہو گئی، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی دل میں ان کے عقائد کو برا جانتے ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے ہو سکے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جتنے ہمارے بہن بھائی اور ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہیں، میری گزارش ایک دفعہ اپنے دل کو دیکھیں، اگر آپ کسی غیر مسلم سے تھوڑا بہت ریلیشن میں ہیں کسی بھی حوالے سے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کام کاج کے حوالے سے، یا انٹرنیٹ پر، فیس بک پر آپ قریب ہیں، تو کیا آپ کے دل میں کم از کم ان عقائد باطلہ جو اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں تھوڑی بہت نفرت موجود ہے کہ نہیں، کراہت موجود ہے کہ نہیں؟ یہ ہونا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو آپ ایمان کے کمزور ترین درجے سے نیچے گر گئے اور خود آپ کے ایمان کو خطرہ ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ کلمات، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اولیاء عظام کے لیے ایسا کرتا ہے، تو اس سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ گمراہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور ایسے شخص کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ بھی ایسے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں بھی سوشل بیک آؤٹ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہدایت کی کوشش کریں، اگر نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، تیرا مسلک تیرے ساتھ، تمہارا دین تمہارا ساتھ، اور میرا مسلک اور میرا دین میرے ساتھ، آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں۔ اگر آپ دوستی قائم رکھیں گے تو یقیناً جو اس کے عقائد باطلہ یا جو گستاخیاں ہیں ان کی کراہت آپ کے دل سے نکل جائے گی، اور حدیث کے مطابق اگر کوئی برائی کر رہا ہو، دل میں اس کو برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، آپ اس درجے سے بھی نیچے گر جائیں گے اور خود آپ کے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اب یہ تمام چیزیں اگر سگے رشتوں کے اندر ہوں تب بھی ہمیں یہی حکم ہوتا ہے، یاد رکھیں، چاہے سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر وہی ہوتا ہے جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہماری ماں کو گالی بک دے تو ہماری والدہ ہی کہیں گی کہ تجھے میری قسم ہے آئندہ سے بات نہیں کرنا، تیری ماں کو گالی بکی ہے۔ اور اگر کوئی بہن ہمارا بھائی بد مذہب ہو جاتا ہے، وہی ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا چھوڑیے مولویوں کی باتیں ہیں، اپنے بھائی بہن کے ساتھ ملتا رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دین اتنا حقیر، اتنا معمولی ہو گیا ہے ہماری نگاہوں میں
کہ کوئی اللہ کو گالی دے کوئی بات نہیں، رسول کو گالی دے معمولی ہے، قرآن کو برا کہے، اسلام کو برا کہے چلے گا، صحابہ کرام علیہ بیت اطہار کو برا کہے، اولیاء اعظام کو برا کہے کوئی بات نہیں، لیکن ماں یہ کہتی بیٹا مجھے برا کہا، میں نے تجھے دودھ پلایا، اس کا حق ادا کر، اپنی خالہ سے آئندہ تو نے بات نہیں کرنی ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تجھے اپنے ماموں سے بات نہیں کرنی، اس نے آ کے میرے سینے پہ چڑھ کے بدتمیزی کی ہے، میرے باپ ہونے کا حق یہ ہے کہ تو اب بات نہ کرے۔ سبحان اللہ، آپ نے اتنا اپنے آپ کو بلند رکھا، اتنا اپنے آپ کو فوقیت دی کہ آپ کی اولاد آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، جو شاید آپ کا حق بنتا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ ہر طرح اللہ رسول کی نافرمانیاں کر لے، لیکن روا ہے کیونکہ ہم ہیں بیچ میں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لو تو آپ کو اخلاق یاد آئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ وہ فرقہ ہے کہ جو تقدیر کا منکر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ سامنے سے آ جائیں تو انہیں سلام میں پہل مت کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، یعنی مسکرا کر بشاشت کے ساتھ، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ یہ اخلاق کون بتا رہا ہے؟ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں کہ جب اس طرح کا کسی بد مذہب کے ساتھ انسان کوئی اللہ کی رضا کی خاطر رویہ اختیار کرے تو کہتے ہیں یار تم کیسے لوگ ہو، آپ تو دیندار ہیں، نبی کریم نے کیا اخلاق سکھائے ہیں۔ بھائی جان، آپ کو جب پتہ نہ ہونا تو خدا را نہ بولا کریں۔ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان صحیح العقیدہ سے اخلاق، وہ وہی ہیں جو آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک اخلاق وہ ہے کہ جو اللہ، اس کے رسول، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، قرآن، اسلام کا مذاق اڑانے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا شخص ہے۔ اس کے ساتھ اخلاق وہ ہیں جو ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور پھر وہی میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ اخلاق آپ کو وہاں کیوں نہیں یاد آتا کہ جب آپ کی والدہ پر کوئی زنا کی جھوٹی تہمت لگا دے، جب آپ کی والدہ کو چور کہے، جب آپ کے والد کو کہے کہ رشوت خور ہے، تو پھر آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ چاہے وہ سگا ماموں ہی کیوں نہ ہو، ساری زندگی اس کا بیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ کیا وہاں پر آپ کو اسلامی اخلاق نظر نہیں آتے؟ پھر میں بات کو دہرا دیتا ہوں، میں کوئی نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں خدا نخواستہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ شریعت اس مقام پر کیا مطالبہ کرتی ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں، کسی سے اللہ کے لیے بھی آپ نے دل میں نفرت رکھی ہے کہ نہیں رکھی، یہ ضروری ہے۔ اس کے آگے ایک اور اسٹیپ آ جائے، پھر ہوتا ہے کہ مطلب عمل کے اندر احکام میں کوتاہیوں کے معاملے کی وجہ سے انسان کو تھوڑی بہت دشمنی رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، شرابی ہے، اعلانیہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود لیتا ہے، زنا کرتا ہے، نامحرم عورتوں کو گھر میں لے کر آتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، خاندان کا فرد ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اب اگر آپ اس سے ملیں گے، جلیں گے، محبت سے بیٹھیں گے تو ایک تو آپ کے اندر بھی یہ چیز سرایت کر سکتی ہے، یا آپ کے گھر والوں میں اس کی یہ برائیاں سرایت کریں گی، اور کم از کم آپ نے جو اللہ کی ایسی اعلانیہ نافرمانی کر رہا ہے اس کے ساتھ رہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو برائیاں ہمارے نزدیک اتنی بری نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، یہ بھی آپ گناہ گار ہوں گے۔ یہاں پر بھی سب سے پہلے تو اس کے تمام افعال سے نفرت رکھنی ہے، دل میں شدید نفرت، بندے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے افعال سے نفرت رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے کوشش کریں، پہلے عملی کوشش، سمجھائیں، پیار محبت سے دعائیں کریں، لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ ڈٹا ہوا ہے تو سوشل بیک آؤٹ واجب ہے، پھر آپ بالکل ہٹ جائیں۔ اگر پھر بھی آپ ملیں گے، اس کو شادی بیاہ میں بلائیں گے، ان کی شادی بیاہ میں جائیں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ آخرت میں قابل گرفت ہوں گے اور آپ سے کویسچن ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ اسی طریقے سے بعض خاندان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا خاندان ایک دینی خاندان ہے، آپ بد نگاہی نہیں کرتے ہیں، سب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، گھر میں گالی گلوچ نہیں ہے، شاؤٹنگ نہیں کرتے ہیں، بڑوں کی کو بے عزت نہیں کرتے ہیں، چھوٹوں پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، لیکن کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس میں تمام بری خصلتیں موجود ہیں، وہ جب آپ کے گھر آتے ہیں یا آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو بچے ان سے گندی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، گندی چیزیں دیکھنا، اور مطلب ایک گندے گندے گانے اور گندے مناظر، اس کی عادت پڑنے لگتی ہے، یا وہ آپ کے گھر میں آ کے جب جاتے ہیں تو گھر میں بے برکتی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، بچے ماں باپ کے مخالف، ماں باپ بچوں کے مخالف، ساس بہو کے، بہو ساس کے مخالف ہو جاتی ہے، یہ وہ آگ بو کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی ان سے دور رہنا، انہیں اپنے گھر سے دور رکھنا بالکل جائز ہوتا ہے،
بلکہ بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی بیوی کی بہن یعنی سالی فاسقہ ہو، یعنی اعلانیہ بے پردہ گھومتی ہے، گناہ کرتی ہے، نامحرموں کے ساتھ بے پردہ بیٹھ جاتی ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا سب چل رہا ہوتا ہے، فرمایا اگر فاسقہ ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو اس کی بہن سے ملنے سے روکے، واجب ہے۔ تو یہ دل میں نفرت رکھنا اس کے عمل کی یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو دل میں نفرت اور اس کے بعد پھر سوشل بیک آؤٹ کی بھی کوشش۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں، بعض لوگ 3 طلاقیں دے کر بیویوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے موقع پر ان کو بہت اچھا یاد آتا ہے وہ مفتی کہ جو اس 3 کو کہے کہ ایک بھی نہیں ہوئی یا ایک ہو گئی، اس کے فوراً جا کے اس سے فتویٰ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اصل مذہب اور اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ایک اصول میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر تعداد کے لحاظ سے اختلاف ہو جائے، ایک طرف میجورٹی مسلمانوں کی ہو، ایک طرف مائنورٹی ہو، تو میجورٹی کو مائنورٹی کے اوپر فوقیت ہوگی اور حق یہاں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ 2 دلیل اس پر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جو میجورٹی کہہ رہی ہے وہ حق ہوگا، دوسری طرف گمراہی ہو سکتی ہے، یہاں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کے پیچھے چلو، جو اس سے علیحدہ ہوا جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے عقائد کے اعتبار سے بھی اور فقہی مسائل کے اعتبار سے بڑی جماعت حق پر قائم رہتی ہے، مائنورٹی کو اس کے مقابلے میں حق پر نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو 3 طلاق کو ایک کہے یا بالکل کہے کہ ہوتی نہیں ہے، یہ مائنورٹی میں ہے، اور جو ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 مانتے ہیں، یہ میجورٹی کے اندر ہیں۔ حکم شرع آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن جب ہمیں اپنا مطلب حل کرنا ہو، جب ہمیں پہلے تو کبھی دین یاد نہیں آتا لیکن دین کی گردن مروڑنی ہو، تو پھر ہم میجورٹی کو چھوڑ کر مائنورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے دین بدل نہیں جائے گا۔ جنہوں نے اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دیں، چاہے 3 لفظوں سے دی یا ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دی، ان کی بیوی ان پر حرام ہو گئی اور اب وہ بغیر حلالہ کے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ اگر حلالہ کے بغیر چاہے آپ نکاح کر لیں اور رہ لیں ساتھ میں، وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ ایسی ہے جیسے محلے سے کسی عورت کو پکڑ کے گھر میں رکھ لیں اور اس سے جسمانی تعلق قائم کریں۔ جسمانی تعلق قائم کرنا زنا خالص، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا ہوں گے، جن کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاندان کے اندر بیٹے نے بیوی کو لا کے رکھ لیا، اگر کچھ بہن بھائیوں نے بائک آؤٹ کیا تو امی آ گئی کود کے کر، ارے بھائی دیکھو نا کوئی بات نہیں، تو مولویوں کی باتیں، اس بیٹے سے مل بھی رہی ہیں، وہ گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ آپ پھنسیں گی آخرت میں، اتنی بری پھنسیں گی کہ کچھ انتہا نہیں۔ آج آپ کو بیٹے کی محبت اللہ رسول پر غالب اچھی لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، دیکھیں پھر میدان معاشر میں اپنے بیٹے سے جنت مانگ لیجئے گا۔ مرے تو اپنے بیٹے سے کہیے گا مجھے آسان موت دو، اپنے بیٹے سے کہیے گا میری قبر کے اندر اژدہے اور سانپ نہ رہیں، تم صاف کرنا میری قبر کو، عذابات قبر تم دور کرو، میدان محشر کی ذلت سے تم مجھے بچاؤ، میدان محشر میں تم میری عزت کو قائم رکھنا، پل صراط پر ثابت قدمی تو دینا بیٹا، سیدھے ہاتھ میں تو نام اعمال دے دینا، حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام تم پلانا۔ یہ پلائیں گے یا اللہ رسول؟ تو آپ نے اللہ رسول کو فراموش کر کے ان بچے بچیوں کو اپنے کہ جو صحیح بیک آؤٹ کر رہے ہیں، آپ نے ان کا بیک آؤٹ کر دیا اور انہیں کہتی ہیں ملو ان کے ساتھ، اس فاسق فاجر کے ساتھ جو گھر کے اندر اپنی بیوی کو رکھ کر زنا کر رہا ہے اور ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اوندے منہ اللہ کی بے نیازی سے ڈریں، اوندے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پورے خاندان کو ایسے لوگوں کا سوشل بیک آؤٹ کرنا چاہیے اور بالکل ان سے میل ملاپ نہ رکھیں جو گھر میں زنا عام کر رہے ہیں اور حلال سمجھ کر رہے ہیں، ان سے دور رہیں، آگ ہیں جو آپ کو جلا دیں گے۔ اور ایسے کوئی بہن بھائی سن رہے ہیں مجھے گالیاں نہ بکیں، گالی بکیں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ کی میری تک پہنچیں گی نہیں، اور پہنچ بھی گئیں فرض کر لیں تو میں اپنے نبی کی طرح آنکھیں بند کر کے کہوں گا کہ میں صبر کروں گا انشاءاللہ، میدان معاشر میں میرے درجے بلند ہوں گے، لیکن ان گالیوں پر بھی 2 اژدہے آپ کے اوپر جہنم کے اندر مسلط کر دیے گئے، تو اس کے ذرا خوف محسوس کیجیے گا۔ ایسے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی میرے دشمن نہیں ہیں، میرا کیا بگاڑا ہے، لیکن آپ کے اس عمل سے ہمیں نفرت ہے کیونکہ یہ آپ کی آخرت کو برباد کر رہا ہے اور غلط کر رہے ہیں۔ آپ سے ہمیں ہمدردی ہے۔ ایسے کوئی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں اگر اس طرح کر رہے ہیں، ہمت کریں، علیحدہ ہو جائیں فوراً۔ آپ کی زوجہ کسی شخص سے پہلے نکاح کریں، کیونکہ عدت تو گزری چکی ہوگی، اگر نہیں گزری عدت گزار لیں آپ کی، اس کے بعد کسی شخص سے نکاح کریں، جسمانی تعلق قائم ہوگا،
پھر وہ شخص فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، اس کی عدت گزار کر پھر آپ نکاح کریں تاکہ دل کا بوجھ ختم ہو، حلال طریقے سے کریں۔ کل آپ کے بچے بڑے ہوں گے، جب ان کو یہ مسئلہ پتہ چلے گا نا کہ ہمارے ماں باپ نے حرام زندگی گزاری ہے، اور انہی میں سے کچھ بچوں کو پتہ چلے گا کہ آپ جائز طریقے سے پیدا نہیں ہوئے، میری بات یاد رکھیں، یہ آپ کا احترام نہیں کریں گے، ان کی آنکھوں کی نفرت اور اجنبیت آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ اپنا مطلب حل کرنے کے لیے جو آپ نے مسلک بدل لیا، یا فوراً کسی بھی جس سے جا کے فتویٰ لے کر آ گئے، وہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا، اور پھر میدان محشر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص عقیدے کے اعتبار سے خراب ہو، اسلام کو چھوڑ دے، یا بد مذہب ہو، یا علانیہ طور پہ گناہ کرتا ہو، ہمیں دل میں اس سے کراہت رکھنی ہے، اور حسب تقاضا اس سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے۔ اور اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی بدعقیدگی وغیرہ ہے تو چاہے باپ ہو ماں ہو، اس سے دور ہونا ہی لازم ہے، چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور اگر عملی لحاظ سے کوئی کمزوری ہے، جیسے والدہ نماز نہیں پڑھتی، فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، تو ان کے عمل کو تو دل میں برا جانیں، لیکن میں جانے کا نہیں کہوں گا، پیار محبت سے ہدایت دیتے رہیں اور دل کے اندر برا مانتے رہیں۔ لیکن جب کوئی بدعقیدہ ہو جاتا ہے تو اس سے دور رہنا یہ ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر دوستی محبت کیا ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ انبیاء علیہ السلام سے پیار محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور کوئی لالچ تو نہیں ہے نا۔ یہ جو ان سے محبت ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ ایسے صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اولیاء عظام، ان کے ساتھ اسی طرح اگر آپ کے زمانے کے کوئی علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یا آپ کے پیر ہیں جو پیر کامل ہیں، اور ان سے فقط اللہ کی رضا کی خاطر آپ کی محبت ہے، یہ محبت اور دوستی اللہ کی رضا کی خاطر کہلائے گی۔ اسی طرح آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کام کاج کے مقام پر اگر کسی شخص کی داڑھی کی بنا پر، اس کے صحیح عقیدے اور اچھے عمل کی بنا پر، اس کے نیک ہونے کی بنا پر، اس کے علم کی بنا پر اس سے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت اور دوستی کہلاتی ہے، اور یہ آخرت میں آپ کے لیے بڑی نافع ہوگی۔ دو حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہم آپ کو جب چاہتے ہیں آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم جب آخرت میں پہنچیں گے، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرے درجے تو بہت نیچے ہوں گے اور آپ تو بہت بلند درجہ ہوں گے، تو اس وقت آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص اس سے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب ہم اچھے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بروز قیامت قریب کر دے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ قرب عطا فرمائے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہوئی۔ اور اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء ان کو اتنا پرسکون دیکھتے ہوئے ان پر رش کر رہے ہوں گے، اور ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے۔ تو اس لیے کچھ دوستیاں ایسی بھی کر لیں۔ ہم زیادہ تر اپنے رشتہ داریاں بس وہ چونکہ رشتہ دار ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے، یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ہم کسی کے گناہ کو، کسی کی بد مذہبیت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ کچھ دوستیاں ایسی کر لیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہیں۔ جیسے میری بہنیں ہیں، کوئی خاتون سے کوئی عالمہ ہیں، کوئی ایسی ہیں جو بچوں کو پڑھاتی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، اور باپردہ ہیں، وہ گناہ نہیں کرتی ہیں، غلط کام نہیں کرتی ہیں، ان سے پیار محبت رکھ لیں، یہ دوستیاں آپ کو آخرت میں نفع دیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 3 زمانوں پہ توجہ کریں۔ ایک زمانے ماضی میں دیکھیں، آپ نے کوئی غلط دوستی تو نہیں کی تھی، غلط شخص سے تعلق تو نہیں، غلط لوگوں کی محبت تو آپ کے دل میں نہیں، اگر تھی تو اب آپ کو پرواہ کرنی چاہیے۔ حال میں دیکھیں کیا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر جاری و ساری ہے، اس بیان کی روشنی میں تھوڑا سا سوشل بیک آؤٹ شروع کریں اور کانٹا چھانٹی کریں کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، کس کے ساتھ نہیں۔ فیس بک پر اگر کوئی غلط قسم کا دوست ہے اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں، اس کو بلاک کر دیں، اپنے موبائل سے نکال دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں کوئی بھی یارانہ اور دوستی، ورنہ آہستہ آہستہ آپ کی روحانی طاقت سلب ہوگی، ایمان خطرے میں پڑے گا، اور ایمان سب سے قیمتی چیز اگر ضائع ہو گیا آپ آخرت میں پچھتاتے رہیں گے۔ فیوچر کے لیے ارادہ بنائیں کہ کسی ایسے سے ہم دوستی نہیں کریں گے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر دوستی رکھیں گے، اور اگر فرض کر لیں ضرورتاً کسی کے قریب ہونا پڑا، جیسے اسکول ہے، کالج، یونیورسٹی ہے، کام کاج کے مقام پر، تو بس ایک لمٹ تک ہم رہیں گے، اس سے آگے بالکل بھی نہیں بڑھیں گے۔
بد مذہب سے تو بالکل آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ عملی طور پہ برے شخص سے اگر تھوڑا بہت تعلق صرف اپنے کام کے لحاظ سے ہو اور اس کے برے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہو رہے اور دل میں اس کے برے عمل کو ہم برا بھی سمجھ رہے ہیں تو پھر تھوڑا بہت قریب ہونے میں حرج نہیں۔ یہ تمام قیودات اپنے ذہن میں رکھیں، میرے بیان کو غور سے سن لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مطلوب شرع چیز کے بارے میں بھی خصوصی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے فقط اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی اور کچھ سے فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دشمنی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، مالک مولا ہم نے جو کچھ سنا اس پر مجھ گناہگار کو بھی اور جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بد مذہبوں، بد مذہبیت، گمراہوں، گمراہی سے دور رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش عقیدہ رکھ اور خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہی ہمارے مراسم کو آگے بڑھا۔ اے مالک مولا ہمیں تیری رضا کی خاطر دوستی اور تیری ہی رضا کی خاطر دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کی عبادات اور خصوصاً جو تیری عطا اور کرم سے رمضان میں ہم نے کی کر رہے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ سابقہ تمام گناہوں اور خصوصاً بتقاضائے بشریت بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم نے رمضان میں بھی گناہ کیے، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو فرض علوم سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کو علم سکھانے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی 5 وقت نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں درس قرآن ہو، درس حدیث، درس فقہ ہو، درس تصوف ہو، درس سیرت ہو۔ اے مالک مولا ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا جن گھروں میں ماں باپ زندہ ہیں یا کوئی ایک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی خدمت کرنے، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی بدتمیزی ہو گئی ہو، بد تہذیبی ہو گئی ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی ہو، سینے پر چڑھ کر لہجہ سخت رکھا ہو، خدا نخواستہ شاؤٹنگ کر دی ہو، پاؤں پٹکتے ہوئے نکل گئے ہوں اور ناراضگیوں کے اظہار کر دی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہ کبیرہ پر توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگ کر انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسبینڈ وائف ہمیں اس وقت ہماری دعا میں شریک ہیں، آپس میں ناراض ہیں، اللہ ان کی ناراضگیاں دور کر دے، ایک دوسرے کی قدر کرنے اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں سے قدرتیں نکال کر ان دونوں کے قلوب کو آپس میں محبت سے بھر دے۔ اے اللہ اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بنا، مالک مولا ایسا نہ بنا کہ ان کو دیکھ دیکھ کر بچے گندی عادات اختیار کر کے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی آخرت کو بھی برباد کر دیں۔ اے پاک پروردگار جتنے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دے عطا فرما، گھر والوں کو ان کی قدر کر کے ان کی اچھے انداز سے خدمت کر کے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں قابل رشک صحت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر اپنے بچوں کے، اپنے خاندان پر قائم و دائم فرما، انہیں اپنے بچوں کی بلکہ بچوں کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا میں خصوصی دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جس طرح انہوں نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کی تو ان کو مضبوط فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر، بہترین بدلہ عطا فرما، ایسا بدلہ دے جو ان کی نسلیں اس کا فائدہ حاصل کرتی رہیں، ایسا بدلہ عطا فرما جو قبر اور میدان محشر میں بھی ان کے درجات کی بلندی اور کثیر ثواب کا سبب بنتا رہے، ایسا بدلہ عطا فرما جو جنت الفردوس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دلوا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنتیں قبول فرما، اس میں مزید اخلاص عطا فرما، ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کو مزید علماء، عالمات، مفتیان کرام اور مفتیات تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً جو ہماری بڑی اکیڈمی کی کنسٹرکشن میں حصہ ملا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نواز، میرے مالک و مولا ان کی ایک ایک پیسہ جو انہوں نے دیا اسے اربوں کھربوں میں تبدیل فرما دے اور آخرت میں بے شمار بہترین بدلے عطا فرما۔
دنیا میں بھی ان کے علم عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ